الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اختار اور انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے. ما کان لهم الخیارہ، کسی کو اختیار نہیں ہے. ما کان لهم الخیارہ، لوگوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے، لوگوں کو اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نظام ہے فضیلت دینے کا، اللہ کا نظام ہے انتخاب کرنے کا. یعنی اللہ پاک نے چیزوں کو منتخب کیا، ذات کو منتخب کیا، اور اللہ نے کسی کے اندر اچھائی رکھ دی، کسی کے اندر برائی رکھ دی. آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے گلاب کا پانی اور پیشاب، یہ دونوں تو پانی ہے، لیکن دونوں کیا ایک میں خوشبو ہے دوسرے میں بدبو ہے؟ صرف خوشبو اور بدبو کا فرق ہے؟ جی، اس ذات کے اعتبار سے اس کے اندر اچھائی، اس کے اندر برائی ہے، اور خوشبو اور بدبو کا بھی فرق ہے. جس طریقے سے گلاب کا پانی اور پیشاب، اسی طریقے سے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، کہ فرعون میں اور موسیٰ علیہ السلام میں جو فرق ہے وہ فرق واضح ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل، دونوں میں فرق، آسمان اور زمین کا فرق. ابو جہل کے بارے میں ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے فرق بنایا ہے. اللہ نے کسی کو، کوئی اللہ کی نظر میں کوئی اچھا کوئی برا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. آپ اگر غور کریں گے تو ہم لوگ لیلۃ القدر کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو لیلۃ القدر تمام راتوں میں سب سے بہتر رات کہلاتی ہے. تو لیلۃ القدر کے اندر جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر کے اعتبار سے ہے. ایسا آپ نہیں سمجھنا کہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. نہیں، اس کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ گئی، بنفسی ہی اس رات کے اندر فضیلت ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا نزول ہوا، فضیلت کے اندر اضافہ ہو گیا. اور اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے افضل بنایا. اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کہاں رسول، کس کو رسول بنانا ہے. تو اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت بخشی. اور پھر جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت بخشی تمام انسانوں پر، تو آپ اگر غور کریں گے تو تمام انبیاء میں اب اللہ پاک نے فرق رکھا ہے، تمام نبیوں میں اللہ پاک نے فرق رکھا ہے. فرق مراتب، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے رسول کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ دنوں میں دیکھ لیں گے تو رمضان المبارک کے مہینے میں غور کریں تو آخر کا رمضان المبارک کے دنوں میں غور کریں گے تو سب سے بہتر دن کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں دنوں کے اعتبار سے پورے سال کو شمار کیا جائے تو رمضان المبارک سب سے بہترین مہینہ شمار ہوتا ہے. اور دنوں میں دیکھتے ہیں تو دنوں میں سب سے بہتر دن عشر ذی الحجہ کی 10 جو دن ہوتے ہیں اس کی فضیلت ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں اور سب کے نزدیک مقبول ہے.
آپ دیکھیں گے فضیلتوں میں رات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شب قدر کی فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت بھی اکثر علماء مانتے ہیں۔ جگہ کے اعتبار سے اگر غور کریں گے تو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کی فضیلت، پھر مدینہ منورہ کی فضیلت، اسی طریقے سے جگہ میں بھی فضیلت ہے، مقام میں بھی فضیلت ہے، ذات میں فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے یہ محرم میں جس کو کہتے ہیں یوم عاشورہ، 10ویں محرم، اس کے اندر بھی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشہر حرم کہا ہے۔ اشہر حرم کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اس مہینے کے اندر قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جھگڑے کرنا، جنگ کرنا یہ منع ہے۔ لیکن جب فضیلت کی بات ہوتی ہے تو اشہر حرم 4 مہینے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو ہی بہت زیادہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں، اور محرم کے مہینے کی فضیلت کس کی وجہ سے جوڑتے ہیں؟ جب اسلام مکمل ہو گیا اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، محرم کی فضیلت تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور قرآن کریم تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا کیا مطلب ہے؟ دین مکمل ہو گیا۔ ہمارے نزدیک فضیلت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، کہ اگر 2 چیزوں میں یہ فضیلت پائی جا رہی ہے ہم مانتے ہیں، قرآن اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ 2 ہیں۔ اس کے علاوہ جو من گھڑت باتیں ہیں یہ ہم اس کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہم لوگ قرآن و حدیث کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ میں اجماع کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کا اجماع جس پر صحابہ کرام کی جماعت اکٹھا ہو، اور چوتھے نمبر پر قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو سلف و صالحین کا طریقہ ہے، صحابہ اور تابعین کے طریقے ہیں، جو اولیاء اللہ کے طریقے ہیں اور حقیقت میں ہیں، جس کا ثبوت ہے، جو اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کبھی انہوں نے ترک نہیں کیا، تب تو وہ اولیاء اللہ بنے۔ اگر ان کی زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوتے تو اولیاء اللہ کیسے بنتے ہو؟ اللہ کے دوست کیسے بنتے؟ اس لیے جو ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کے طریقے کو لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں حقیقت میں ان کا طریقہ ہے، یہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، حقیقت میں ہے یہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو 4 مہینے بیان فرمایا، اصل میں کتنے مہینے ہیں ٹوٹل؟ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے میں 12 مہینے ہیں، اور 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں۔ کون کون سے 4 مہینے؟ محرم، رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ان 4 مہینوں کے اہتمام کے بارے میں کہا گیا کہ ان 4 مہینوں میں اعمال صالحہ کی کثرت ہونی چاہیے، ثواب والے اعمال کو زیادہ کرنے چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اچھے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بری باتوں سے نفرت ہونی چاہیے ان دنوں میں، ان مہینوں میں۔ یہ 4 مہینے کا اہتمام ہے۔ اگر آپ پر کوئی ظلم بھی کرتا تو کوشش کریں کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں۔ اگر برابری کا موقع مل جاتا اور برابری کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے بدلے میں ان مہینوں میں ظلم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے نزدیک یہ 4 مہینے کو بیان فرمایا، یہ 4 مقدس مہینے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک میں اللہ پاک نے فرق رکھا، ہر ایک کے اندر اللہ پاک نے درجات رکھے ہیں، کسی کی فضیلت زیادہ ہے، کسی کی فضیلت اس سے کم ہے، مختلف۔ جیسے فرشتوں میں بھی آپ غور کریں گے تو فرشتے تو ماشاءاللہ سارے فرشتے ان کا مقام ہے، لیکن تمام فرشتوں میں سب سے بہتر جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ اور اگر زمین کو دیکھیں گے، جگہ کو دیکھیں گے تو زمین اور جگہ کے اعتبار سے سب سے اچھی جگہ کون سی کہلاتی ہے؟ مسجد کہلاتی ہے۔ مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ، اور سال کے 12 مہینے میں کس کی فضیلت ہے؟ یہی 4 مہینے کی فضیلت ہے، جس کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے کا اہتمام کرنے کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔
یہ 4 مہینے یاد رکھنے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. آپ ایسا کہتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو الگ لے رہے ہیں، یہ 3 تو لگاتار ہے. اس لیے ان مہینوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے. اس مہینے میں عبادت کرنے کا بڑا مقام ہے. جو آدمی کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے اور برے کاموں سے بچا لے گا تو باقی سال اللہ تبارک تعالیٰ، باقی سال میں کتنے 8 مہینے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 8 مہینے اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اس لیے 4 مہینے اگر اہتمام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے روایت کے اندر ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا زمانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا جس پر آسمان اور زمین کی پہلی مرتبہ پیدائش ہوئی تھی. پھر فرمایا سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں. ان میں سے 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں، 3 تو مسلسل، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مضر قبیلے کا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. اسی لیے اس حدیث کو آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کریم کی آیتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا. نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کرنا. اور آگے پیچھے کیا مطلب؟ کمی زیادتی کرنا. اس سے کفار گمراہی میں ہی پڑتے چلے گئے. کفار مکہ اپنی نفسانی اغراض پورے کرنے کے لیے مہینے آگے پیچھے کرتے تھے. محرم میں لڑنے کا دل چاہا تو یہ کہہ دیتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے آگے ہوں گے، اس کے بعد محرم ہوگا. اس طرح سبحان اللہ محرم کو دوسرے مہینوں سے تبدیل کر دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی آئی تھی کہ یہ 4 مقدس مہینے ہیں، اس مہینے میں قتال منع ہے. یہاں تک کہ کفار مکہ کے درمیان میں بھی یہ بات تھی کہ اس 4 مہینے کے اندر قتال نہیں کر سکتے، اس 4 مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے، لڑائی نہیں ہو سکتی ان مہینے میں. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے دل کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق مہینے کو چینج کر دیتے. جس مہینے میں لڑنے کا ہوتا، اگر وہ محرم ہے تو چینج کر دیتے کہ نہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، اور محرم آگے مان لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلا، یہ جو ان کا نظام تھا وہ چینج کرنے کا، جس کی وجہ سے اسے عربوں کے گننے میں ایک گڑبڑی ہو گئی، صحیح پتہ نہیں چلتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس سال مہینوں کی ترتیب بالکل فطرت کے مطابق ہو گئی ہے. اس سے پہلے 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں حج ہوا تھا. اگرچہ مہینے ذوالحجہ ہی کا تھا، لیکن جاہلیت کی گنتی میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. ہے ذوالحجہ کا، لیکن جاہلیت کی گنتی میں کیا شمار ہو رہا تھا؟ جس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں حج ہوا وہ ذوالقعدہ کا تھا. تو شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کو مؤخر فرمایا، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کے موقع پر مینا کے 10ویں ذی الحجہ کے خطبے میں فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ سال کے 12 مہینے ہیں اور زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، جس حالت پر اس دن تھا جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تھا. زمین و آسمان کی جب پہلی مرتبہ پیدائش ہوئی تھی، جو زمانہ ترتیب کے ساتھ تھا وہ آج آ گیا واپس اپنی صحیح جگہ پر. اسی لیے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. اس میں سے 4 مہینے 4 حرم، 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں.
یعنی اس مہینے کا ادب و احترام ہونا چاہیے. مہینوں کا شمار، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اور 12 مہینے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی جب سے یہ نظام چلا ہے تب سے. ان میں سے 4 مہینے عزت والے احترام والے مہینے ہیں. یہی وہ مہینے ہیں جن کو کھا جاتا ہے. یہ یہاں پر قتال منع ہے. یہ 4 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر قتال منع ہے. ان 4 مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں ایک 10 تاریخ ہے، اس کی روزے کی فضیلت ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل، ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ، اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا. تو ایسے تو سارے مہینے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ محرم کے مہینے کو اللہ پاک نے فرمایا محرم اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے پھر ایک فضیلت تو آ گئی نا. محرم اللہ کا مہینہ کہتے ہوئے اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے. اسی لیے سبحان اللہ صحابہ کرام میں روزے کی پابندی ہوا کرتی تھی، روزے کا اہتمام ہوا کرتا تھا. پہلے روزے کا وجوب تھا، اس کے بعد روزے کا استحباب ہو گیا. اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ جو 10ویں محرم ہے یہ ایک فضیلت والا ہے اور اس میں روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اس کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے بہت ساری اس زمانے کے اندر تو اس طریقے سے فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی ہوا. لیکن ہمیں سمجھنا ہے یہ رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں. رمضان المبارک کے روزے سے پہلے اللہ پاک نے واجب قرار دیا تھا یہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے. مسلمانوں کو اختیار دیا تھا اس زمانے کے اندر، جب روزے فرض ہو گئے اس وقت میں اختیار دے دیا گیا کہ رمضان کے روزے آپ پر فرض ہو گئے، اب محرم کی 10ویں کے روزے آپ چاہو تو رکھو، چاہو مت رکھو، لیکن رکھو گے تو اس کا ثواب ہے. کہتے ہیں 1 سال، امید کرتا ہوں کہ 1 سال کا ثواب ملے گا، 1 سال کی گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھے تھے 10ویں کو، اور فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے 10ویں کو روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ 2 روزے رکھنا چاہیے. 9 اور 10 کے روزے رکھیں یا 10 یا 11 کے روزے رکھیں. صرف ایک دن کا روزہ رکھنا یہ کہا جاتا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ روزہ کیسے شروع ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے اسی دن نجات ملی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں یہ روزہ رکھا تھا. اور یہود میں یہ روزہ چلتا رہا. یہود سے قریش نے سیکھا تھا اور قریش مکہ مکرمہ میں یہ روزہ رکھتے تھے. پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ روزہ رکھا تھا. مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو بھائی؟ یہود نے بتایا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اسی دن فرعون سے نجات عطا فرمائی. یہود نے کیا بتایا؟ اسی دن فرعون سے نجات ملی ہے. تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہے. اسی لیے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ موافقت کرتے تھے اور موافقت کرنا پسند کرتے تھے، اور یہ جو کفار ہیں نا، مشرکین ہیں، ان کی مخالفت کرتے تھے. اس لیے انہوں نے روزہ رکھنا شروع فرمایا.
لیکن بعد میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اس لیے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. اب اس روزے کے بارے میں، یہ عاشورہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور عاشورہ کے دن بیت اللہ شریف کو غلاف بنایا جاتا تھا. جب رمضان المبارک فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے. اور اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے. جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی، جب مکہ مکرمہ میں رکھتے تھے یہاں بھی مدینہ منورہ کے اندر جب یہ پورے واقعات معلوم ہو گئے تو مستقل ایک روزے کا نظام رہا. پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ آپ کو اختیار ہے. اور روایتیں ہیں روزہ رکھنے کے بارے میں کہ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کروایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر بعض قبیلے میں کہ آج کے دن روزہ رکھیں، روزہ رکھنے والے یعنی جو لوگ کھا لیے ہیں وہ پورے دن رکے رہیں، اور جو لوگ نہیں کھائے ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے. تو اعلان کروایا کرتے تھے. بعض صحابیات سے یہ قول ملتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی بچے روزہ رکھو. چھوٹے بچے کے لیے کچھ کھلونا بنا کر دے دیتی تھی جس سے بچے افطار تک کھلونے میں لگے رہتے تھے اور روتے نہیں تھے بھوک کی وجہ سے. پھر بچوں کو مسجد بھی لے جاتی تھی. آپ نے سنا ہوگا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے دن ایک آدمی کو بھیجا جس کے کہا کہ لوگوں میں جا کر اعلان کر دو کہ جس نے کھا لیا ہے وہ پورا کرے، یعنی وہ پورے دن جتنے ناشتہ کر لیا ہے تو پورے دن تک نہ کھائے، اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھے. تو روزہ رکھنا چاہیے، ثواب ملتا ہے. لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ روزہ فرض نہیں ہے نا، مستحب روزہ ہے. آپ نے روایت یہ بھی سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہودیوں نے بتایا کہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، کامیابی ملی. وہ بڑے دن ہمارے لیے بہت بڑے دن ہے، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے. اسی روزے کو نقل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو گویا کہ روزے کا سلسلہ چل گیا. تو یہ نظام ہے گویا کہ روزہ کا، اور روایتیں ملتی ہیں ہمیں. ایک اگر غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہی ایک روایت صحیح ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور انہوں نے روزے رکھے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو روایتیں باتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ آدمی سبحان اللہ تصور نہیں کر سکتا کہ عاشورہ میں آسمان اور زمین اور قلم، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی طریقے سے اللہ پاک نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی اور مصر کی حکومت ملی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبے عرصے کے بعد 40 سال پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی. تو یہ قول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے فرعون سے، فرعون غرق کر دیا گیا، یہ تو بات صحیح ہے. اس کے علاوہ جو اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے
اس کے بارے میں روایتیں موضوع ہیں، کوئی ایک بھی صحیح روایتیں ایسی نہیں ملتی ہیں فضیلت کے طور پر۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں صحیح ہیں اس کو عام کرنا چاہیے۔ یہ تو مستقل نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس مہینے کی ایسی عظمت بیٹھ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھی کے پیٹ میں رہنے کے بعد مچھی نے پیٹ سے نکالا، یہ عاشورے کے دن۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اسی طریقے سے عذاب ان کا ٹلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 10ویں تاریخ کو پیدائش ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات ملی اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے۔ اور اسی دن دنیا میں پہلی بار بارش رحمت کی اتری۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا، تو خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس دن لوگ 10ویں محرم کو چڑھایا کرتے تھے۔ لیکن بقیہ فضیلت میں کہتے ہیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، یہ ہمارے سب سے پیارے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، اس کو اس سے جوڑ کر یہ غم کا مہینہ بنا دینا جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کی اللہ بچائے محفوظ رکھے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا چاہیے۔ یہ نئی نئی فضیلت کی باتیں بول کر ایک دل میں سکون ملتا نہیں، جو صحیح ہے، جس کا کتاب و سنت میں یا اسلاف میں یہ ثبوت ملتا ہے، ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کی ترمذی کی روایت ہے کہ آپ اگر ایک روزہ عاشورہ کے رکھتے ہیں، ایک روزہ کے بارے میں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال پچھلے سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے اور رکھنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایک دن مت رکھنا، 2 دن، اگر میں رہا انشاءاللہ تو 2 دن رکھوں گا۔ تو آپ کو رکھنا ہے تو یا تو 19 یا تو 9 یا 10 رکھیں، یا 10 یا 11 رکھیں۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو 9 10 11 تینوں رکھیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صرف ایک روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے تاکہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت سے محبت کرنے والے بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے من 100% کامیابی ہے۔ اور ایسی کامیابی جو عمل تھوڑا ہے، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن مخالفت کے ساتھ بڑا مجاہدہ بھی کریں گے تو ثواب سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح ہے اس کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو کھانے کا پینے کا بہترین اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اہتمام کر لے، لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اس مہینے میں غم کا، بہت سارے لوگ غم کی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خوشی کی باتیں کرتے ہیں۔ اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال سے بہت سارے ایسی نئی نئی باتیں محرم کے سلسلے میں بیان میں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ آج کل تو واٹس ایپ پر بہت سارے ایسی باتیں اور اچھے انداز میں آ رہی ہیں کہ اس 10ویں محرم کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں اس سرما لگانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، مطلب کوئی ضروری نہیں، اس کا اصل میں اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ آپ جو یہود و نصارہ میں دیکھتے ہیں اس میں مخالفت کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو سیدھا لٹکاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اہل کتاب بھی ایسا ہی کرتے تھے، مشرکین مانگ نکالتے تھے، تو مشرکین کی مخالفت پر رسول اللہ اپنے بالوں کو ایسے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جب انہیں حکم دیا گیا خالف الیہود والنصارى، انہوں نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے۔
اور اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ ہے، قول ہے، لیکن اس پر بہت سارا کلام ہے، یہ مروی تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر سبحان اللہ لوگ کھانے پینے کا اچھا اہتمام کرتے ہیں، خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، نہیں، نارمل انداز پہ رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ قول ضعیف ہے لیکن ہے، کہتے ہیں من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، جو کوئی آدمی عاشورہ کے دن اپنے عیال پر، اس اہل و عیال پر وسعت کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن اس روایت کو سبحان اللہ، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اگر بات کو بات سے ملا دیا جائے تو بہت ساری روایتیں کو آپ اکٹھا کریں گے تو اس کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس میں اعتدال کہنے کا مقصد ہے اعتدال ہو، نہ خوشی کا بہت زیادہ کریں نہ غم کا بہت زیادہ کریں، نہ بہت زیادہ خوشی نہ بہت زیادہ غم۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ صحیح طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو باتیں نکلی ہوئی ہیں کہ عاشورہ کے دن سرما لگاؤ، یہ سب حدیثیں موضوع ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور نہ یعنی خلاصہ کلام کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ غم کرنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ اگر خوشی سے کھانا اچھا پکواتے ہو کوئی حرج نہیں، اچھی امید ہے، روایتیں ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگوں کا اہتمام کہ فون کر کے بول دینا آج یہ بناؤ، آج یہ خاص طور پہ اہتمام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اس عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہاں بے شک شہادت ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا یہ ہے شریعت، ہم شریعت پر چلنے والے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور یہ ہمارے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے نا۔ خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا، اس کے بعد کا واقعہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہاں یقیناً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یہ شہادت کربلا کے اندر جو شہادت ہوئی ہے یہ دردناک واقعہ ہے اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ یہ واقعتاً اس کو تو ہم سارے لوگ مانتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اسلام میں ماتم کرنا یہ تو اجازت نہیں ہے، یہ ماتم کا دن نہیں ہے۔ اگر اس دن شہادت ہوئی تو آپ ماتم کریں، نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا ہر ورق کا آپ اگر مطالعہ کریں تو اسلام تو پھیلا ہے شہداء کے خون سے۔ اگر آپ ماتم کرنے کا دیکھیں گے تو یہ 10ویں محرم کو ہی صرف ماتم کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کا کیا ہوگا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، بلکہ ان سے بھی پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ کیسی شہادت؟ کسی نے کو چاک کر کے کلیجے کو نکال کر چبایا۔ آپ اگر معرکہ دیکھیں گے، غزوہ موتا کے شہداء کا واقعہ، بیر مونا کا واقعہ، غزوہ الرجیع معلوم ہے اس کا واقعہ، یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دردناک اور غم کا ذریعہ تھے کہ وہ 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، علماء قرہ، اس میں کتنی تکلیف تھی۔ یہ ہم ان پورے واقعات کو بھول کر بس 10 محرم کو لے کر ماتم شروع کریں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غم بھی نہیں اور خوشی بھی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ آپ اپنے وقت کو گزاریں۔ اور
نہ ہم کو ایسا ظاہر کرنا ہے کہ بھئی غم میں اپنے پورے دن کو ضائع کر دیے یا خوشی میں اپنے دن کو گزار رہے ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہے. ہم لوگ معتدل ہیں، درمیانی امت کہا گیا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ فضیلت، اتنی فضیلت جو بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی ایسا کرے اس کو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو اس کا وجود حدیث صحیحہ میں نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو سبحان اللہ دیکھا گیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو غسل کرتے ہیں، بہترین سے سرما لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، اور کھانا اور کپڑے اچھے خوشبو لگاتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ اس کا کوئی وجود نہیں. یہ ہمارے لیے نہ حدیث، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں. اور ہم لوگ ائمہ اربعہ کو ماننے والے ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی. ہم کسی کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں دیکھتے، تو کیسے کریں گے؟ کچھ لوگوں کا سبحان اللہ ایسی سی بات آتی ہے، کہتے ہیں جو لوگ عاشورہ کے دن سرما لگائیں گے ان کی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوگی پورے سال. جو غسل کرے گا اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. جو عیال پر وصت کرے گا وہ پورے سال اس کو محفوظ رہے گا. یہ کیا بات ہے؟ کہاں سے بات نکلی؟ اور یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھہرنا، ابراہیم علیہ السلام کا جہنم کے نمرود کی آگ سے نجات کا پانا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کے سبحان اللہ مینڈے کے ذریعے اللہ پاک کا بچا لینا، یعقوب علیہ السلام کو واپس اپنے بیٹے سے ملاقات کر لینا، یوسف علیہ السلام سے. تو یہ ساری چیزیں یہ مطلب گویا کہ اعتدال کے خلاف ہو رہی ہیں. کچھ لوگ تو ادھر ماتم کر رہے ہیں، کچھ خوشیاں منا رہے ہیں. درمیانی اختیار کرنا چاہیے. ہاں روزہ رکھنا ہے اور اس پہ ثواب ملے گا، اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے اعمال، کیونکہ محرم ہے یہ پورے مہینے، اس کا اہتمام کرنا ہے. قیامت کا دن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. قیامت بھی عاشورہ کے دن آئے گی، یعنی 10ویں محرم کو آئے گی. لیکن قیامت جمعے کے دن آئے گی، یہ بات صحیح ہے. لیکن سبحان اللہ کیا یہ جمعے کا دن یہ 10ویں محرم کا ہوگا؟ یہ کسی حدیث معتبر سے ثابت نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی. اور ایک آج کل کچھ لوگ ایک پیپر تقسیم کر رہے ہیں، کچھ واٹس ایپ پر بھی آئے ہوئے کہ علامہ بنوری ٹون کے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا یہ واقعہ ہے. سبحان اللہ یہ ایسا ان کا نہیں ہے، ان کا کہنا نہیں ہے. اب کس کو کہا جائے، کسے بتایا جائے کہ بھائی ان کی باتیں نہیں ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. اور ایسی باتیں چل پڑی ہیں. حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے زلزلۃ الساعہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس بات کو محرم کے سلسلے میں. اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور کتابوں میں بھی علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تقریر ترمذی میں انہوں نے تقریر ترمذی میں یہ چیزیں ملیں گی، اور قوی سند سے یہ بات ثابت ہے. مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی ہے، مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی ہے کہ محرم میں ہی قیامت آئے گی. ہاں جمعے کے دن کے بارے میں تو مانا جا سکتا ہے، لیکن ایسی جو باتیں ہیں جو فضیلت کو مستقل بیان کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ انہوں نے بھی لکھا کہ حدیث موضوع ہے، اور بہت سارے ایسی علماء کرام کی نظر ہے اس پر
ہاں، خلاصہ کلام کیا ہے کہ عاشورہ کے دن قیامت کا آنا یہ نہیں ہے بلکہ جمعے کے دن کا ہے، اور ہر جمعے کے دن یہ روایت میں یہ بات ملتی ہے. آپ دیکھیں مشکات کی حدیث کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن انسان اور جنات کے سوا باقی سارے حیوانات قیامت کے انتظار میں رہتے ہیں جمعے کے دن. جب سورج نکل آتا ہے تو ان کو اطمینان ہوتا ہے. شاید اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی نماز فجر، جمعے کی نماز کو دیکھیں گے تو ہر جمعے کی فجر میں الف لام میم تنزیل اور سورۃ الدہر یہ پڑھا کرتے تھے. ان صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے کہ لوگ قیامت کی تیاری کریں. تو میری ان باتوں سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے ہمارا روزہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بقیہ کا صحیح روایت سے ثبوت نہیں ملتا. اور رہا مسئلہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس دن ہوا، تو اس سے تو کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا نا. اس سے اب اس کی وجہ سے نہ کوئی کھانے کا کوئی ثبوت مل رہا ہے اور نہ اس سے کوئی نماز کا کوئی ثبوت مل رہا ہے. اس مہینے میں کوئی اس دن میں کوئی خاص نمازوں کا اہتمام کرے. اب رہا مسئلہ آپ دیکھیں گے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، تو ابن کثیر نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے. یعنی اس کا مطلب اس کا اعتبار نہیں ہے. صحیح حدیثوں کا اعتبار کرنا چاہیے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، ہمارے پاس یہ کافی ہے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بدعات سے اور خرافات سے ہمیں بچائے اور شریعت کو صحیح لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس شخص نے ایک بار اس نے بدعت کو ایجاد کیا تو ایک سنت اس کی زندگی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. وہ سنت دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آئی. اس کا ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بدعت سے خرافات سے بچنا چاہیے. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف جاننی چاہیے کہ جو قرون ثلاثہ میں ضرورت پڑنے کے باوجود اس کا وجود نہیں ہوا اور قرون ثلاثہ کے بعد کر رہے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، غلط ہے، یہ بدعت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی 5 قسمیں نکالی ہیں. اس عنوان پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن سنت کو لینے کی کوشش کریں، سنت کو پھیلائیں، اپنی زندگی میں سنت کو لائیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ. دانت کے نام جانتے ہوں گے، 32 دانت ہیں، اس میں سے نواجذ کس کو کہتے ہیں؟ آخری کے جو 4 دانت ہوتے ہیں نا اس کو نواجذ کہتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں. تو عضوا علیہا بالنواجذ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام.